بسم اللہ الرحمن الرحیم جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ۔ دوستو، آج کے زمانہ میں ہمارے کئی ساتھیوں نے اپنی دل لگی کے سبب کو دوسروں کی تکلیف اور پریشانی کے ساتھ جوڑ لیا ہے۔ اپنے دوسرے بھائی کا مذاق اڑانا، شغل لگانا، پھر جب وہ تکلیف اور پریشانی میں ہو تو مل کر اس پر ہنسنا، یہ ایک عام روایت بنتی جا رہی ہے۔ اسی سلسلے میں ایک استاد اور شاگرد کا واقعہ پڑھ رہا تھا جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ ایک استاد اپنے شاگرد کو ساتھ لیے کھیتوں میں سے گزر رہے تھے۔ چلتے چلتے ایک پگڈنڈی پر ایک بوسیدہ جوتا دکھائی دیا۔ صاف پتہ چل رہا تھا کہ کسی بڑے میاں کا ہے۔ قریب کے کسی کھیت کھلیان میں مزدوری سے فارغ ہو کر اسے پہن کر گھر کی راہ لیں گے۔ شاگرد نے جناب شیخ سے کہا، حضور کیسا رہے گا کہ تھوڑی دل لگی کا سامان کرتے ہیں، جوتا ادھر ادھر کر کے خود بھی چھپ جاتے ہیں۔ وہ بزرگ آ کر جوتا جب نہ پائیں گے تو ان کا رد عمل دلچسپی کا باعث ہوگا۔ شیخ کامل نے کہا، بیٹا، اپنے دلوں کی خوشیاں دوسروں کی پریشانیوں سے وابستہ کرنا کسی طور پر بھی پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ بیٹا، تم اپنے رب کے احسانات ہیں، تم پر بہت سے رب کے احسانات ہیں۔ ایسی کبھی حرکت سے لطف اندوز ہونے کی بجائے اپنے رب کی ایک نعمت سے تم اس وقت بھی لطف اندوز ہو سکتے ہو، اپنے لیے بھی اور اس بیچارے مزدور کے لیے بھی خوشی کا باعث بن سکتے ہو۔ ایسا کرو کہ جیب سے کچھ نقد سکے نکالو اور دونوں جوتوں میں رکھ دو، پھر ہم چھپ کے دیکھیں گے جو ہوگا۔ بلند بخت شاگرد نے تعمیل کی اور استاد و شاگرد دونوں جھاڑیوں کے پیچھے چھپ کر دیکھنے لگے۔ کام ختم ہوا، بڑے میاں نے آ کر جوتے میں پاؤں رکھا تو سکے جو پاؤں سے ٹکرائے تو ایک ہڑبڑاہٹ کے ساتھ جوتا اتارا تو وہ سکے اس میں سے باہر آ گئے۔ ایک عجیب سی سرشاری اور جلدی میں دوسرے جوتے کو پلٹا کر اس میں سے سکے کھنگتے ہوئے باہر آئے۔ اب بڑے میاں آنکھوں کو ملتے ہیں، دائیں بائیں نظریں گھماتے ہیں۔ جب یقین ہو جاتا ہے کہ خواب نہیں ہے، حقیقت ہے، تو آنکھیں تشکر کے آنسوں سے بھر جاتی ہیں۔ بڑے میاں سجدے میں گر جاتے ہیں اور اللہ سے محو کلام ہوتے ہیں۔ استاد و شاگرد دونوں سنتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے کچھ یوں مناجات کر رہے ہیں، میرے مولا، میرے مولا، میں تیرا شکر کیسے ادا کروں، میں تیرا شکر گزار بندہ کیسے بنوں؟ تو میرا کتنا کریم رب ہے۔ تجھے پتہ تھا کہ میری بیوی بیمار ہے، بچے بھوکے ہیں، مزدوری سے بھی مندی جا رہی ہے، تو نے کیسے میری مدد فرمائی؟ ان پیسوں سے بیمار بیوی کا علاج بھی ہو جائے گا، کچھ دنوں کا گھر کا راشن بھی آ جائے گا، بچوں کا پیٹ بھی بھر جائیں گے۔ ادھر سے وہ گریہزاری کے ساتھ اپنے رب سے محو مناجات تھے اور دوسری طرف استاد اور شاگرد دونوں کے ملے جلے جذبات اور ان کی آنکھیں بھی آنسوں سے لبریز تھیں۔ کچھ دیر کے بعد شاگرد نے دستے بوسی کرتے ہوئے عرض کیا، استاد محترم، آپ کا آج کا سبق کبھی نہیں بھولوں گا۔ آپ نے مجھے مقصد زندگی اور اصل خوشیاں سمیٹنے کا ڈھنگ بتا دیا ہے۔ شیخ جی نے موقع مناسبت جانتے ہوئے بات کو آگے بڑھایا، فرمایا، بیٹا، صرف پیسے دینا ہی آتا نہیں بلکہ باوجود قدرت کے کسی کو معاف کرنا آتا ہے، مسلمان بھائی بہن کے لیے غائبانہ دعا کرنا آتا ہے، مسلمان بھائی بہن کی عدم موجودگی میں اس کی عزت کی حفاظت کرنا بھی آتا ہے، کسی مسلمان بھائی کی تکلیف کو دور کرنا، اس کے کام کے لیے چلنا پھرنا کہ میرے بھائی کا کام ہو جائے، وہ بھی آتا ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے لیے چلتا پھرتا ہے، اس کے کام کے لیے محنت کرتا ہے، تو جب تک وہ اپنے بھائی کے کام میں لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیوں کو ختم کرنے میں اور اس کے کام بنانے میں لگا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے ملنے جلنے والے اور اپنی سوسائٹی کے تمام انسانوں کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔